اس دنیا کے اندر ایک انٹرنیشنل رول ہے، چاہے وہ آدمی ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو، عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو ایجوکیشن ہے، شکھا ہے، وہ کسی مذہب کو سے آپ کو مربوط نہیں کرتے، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر اس کا تعلق اپنے ٹیچر سے اچھا نہیں ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹ کے اندر قیامت تک رہتی دنیا تک، جب تک چاند اور سورج ہے، اگر اس کا ٹیچر اس پر راضی نہیں ہے اور خوش نہیں ہے اور ٹیچر کی دعا اور آشیرواد نہیں ہے تو قیامت تک یہ اسٹوڈنٹ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ ہمارے مسلک کے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے اندر 51 سے زیادہ لوگ ان کو ماننے والے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پڑھا رہے تھے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اسٹوڈنٹ نے کہا آپ اٹھ کر کیوں کھڑے ہو گئے حضرت؟ ٹیچر کو کہا تو کہہ رہے یہ جو بھنگی ہے نا ان کو دیکھ کر، بھنگی سمجھ گیا آپ؟ ہمارے بھاشا میں اس کو میتور کہتے ہیں، ہم قومیہ میں میتور کہتے ہیں، سویپر، انگریزی میں سویپر کہتے ہیں ہم، جو واش روم وغیرہ ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی آیا، ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو فرمایا آپ ان کو اتنا زیادہ ریسپیکٹ اور سمان کیوں دے رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ میرا ٹیچر ہے، وہ ہندو تھا، تو فرمایا کہ وہ آپ کے ٹیچر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ عالم ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، سب کچھ ہے، وہ تو ایک بھنگی ہے، بھنگی سویپر ہے۔ تو فرمایا نہیں، اصل میں مجھے ایک مرتبہ کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، ایک سوال کویشچن، کہ کتا کب بڑا ہوتا ہے اور کب اس بچپنا چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے کتا؟ تو مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا، تو میں یہ چیز ان سے، اس سویپر سے سیکھ کر اس سوال کرنے والی عورت کو آنسر دیا تھا، تب سے وہ میرے استاد ہیں۔ اس لیے جب بھی وہ آتے ہیں میں پڑھانا چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایک سویپر ہے، ان کو دیکھ کر وقت کا امام کھڑا ہو جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے آدمی تھے، وہ فرماتے من علمنی حرفا فانا غلام ہوں، اگر مجھے کسی نے ایک لیٹر بھی سکھایا، ورڈ نہیں، 2 3 4 5 لیٹر مل کر ایک ورڈ بنتا ہے، لیکن لیٹر تو سنگل ہوتا ہے، وہ ایک لیٹر ہے، بی وہ ایک لیٹر ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر مجھے کسی نے ایک لیٹر بھی سکھایا، وہ کوئی کون ہے، کس مذہب کا آدمی ہے، اس سے کچھ نہیں پتا مجھے، لیکن اس نے مجھے ایک لیٹر سکھایا تو میں مرتے دم تک اس آدمی کا غلام ہوں۔ وہ چاہے مجھے اپنی خدمت میں رکھ لے، وہ چاہے مجھے بیچ دے، وہ چاہے مجھے آزاد کر دے، ان کا اختیار ہے، میں ان کا غلام بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے ایک لیٹر سکھایا۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم پڑھ لکھ کر چاہے آسمان میں پرواز کرنے لگے، اڑنے لگے، پھر بھی ہم اپنے ٹیچر کے قدموں کے نیچے ہماری عافیت، ٹیچر کے قدموں کے نیچے ہماری عزت اور احترام ہے۔ جیسے پانی کے بغیر مچھلی کی حیات نہیں ہے، سمان نہیں ہے، عزت نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹیچر کی دعا کے بغیر اور ان کی شودھ درشٹی کے بغیر اور ان کے اچھی فیلنگس کے بغیر، جیسے پانی کے بغیر مچھلی ہے ایسا ہم ہیں، ان چیزوں کے بغیر ہم اس فیلڈ کے اندر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ایک اور بات آپ سے کہوں، حضرت امام العصر اور شاہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ وہ اگر کوئی کتاب کو دیکھتے تھے تو 40 سال تک نہیں بھولتے تھے، 40 ایئرس ایک مرتبہ دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی اسٹیشن پر اس وقت برٹش یہاں پر گورنر تھی، تو 2 آدمی، بڑے بڑے آدمی جھگڑا لگے اور وہ انگریزی میں ایک دوسرے سے بات چیت کی، انگریزی بھاشا میں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزی زبان، انگلش لینگویج نہیں آتی تھی۔ تو جب وہاں انگریز فوج آ کر پوچھنے لگے کہ بھائی یہاں پر کیا ہوا، تو حضرت کہنے لگے مجھے نہیں پتا، تو آپ تو یہاں تھے، آپ کے سامنے انہوں نے جھگڑا کیا، تو انہوں نے کہا انہوں نے کیا کہا مجھے کچھ پتا نہیں چلا، لیکن کس نے کیا کہا
پہلے کس نے کہا, دوسرے پر کس نے کہا, تیسرے پر کس نے کہا, سب میرے میموری میں ہے. تو وہاں جو جسٹس تھے انہوں نے کہا بتاؤ, تو کہا سب سے پہلے اس آدمی نے یہ کہا, اور وہ انگریزی کا پورا سینٹنس انہوں نے سنا دیا. ان کو ABCD بھی نہیں آتی تھی, اور کہا کہ یہ سننے کے بعد اس آدمی نے یہ سینٹنس کہا, یہ سنا دیے. اور وہ کہتے گئے اور جسٹس صاحب لکھتے گئے, کہتے گئے, لکھتے گئے, اور اتنا صاف اور بہترین انداز میں پرفارم کیا ہے کہ وہ سننے کے بعد جسٹس صاحب نے فوراً فیصلہ سنانے پر آئے. اتنا آسان ہو گیا ان کے لیے, اتنی میموری تیز تھا. وہ میموری اتنا تیز کیسے ہوا؟ ان سے حضرت شیخ الہند محمود الحسن اور ان کے شاگرد اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 2-3 بات ہے میرے اندر. کیا بات ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے استاد یعنی جو ٹیچر ہیں, پڑھانے والا, ان کی طرف تو دور کی بات, میں نے کبھی اپنے ٹیچر کے گھر کی طرف پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتا. اداہرن شروع, اگر ٹیچر کا گھر یہاں پر ہے تو میں اس طرف پاؤں نہیں پھیلاتا ہوں. سمجھ گئے نا آپ؟ پاؤں نہیں پھیل, کیوں؟ یہاں پر میرے استاد ہیں. اتنا زیادہ دل کے اندر ادب و احترام اور رسپیکٹ. ایک دوسری بات, میں جب تک اپنے آپ کو کلین نہ کر لوں, جس کو ہم اسلامک شریعت مطہرہ کے لینگویج کے اندر کہتے ہیں پاک صاف, اور وضو اور غسل کے ساتھ, وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو سکتا ہے, جب تک میں اپنے آپ کو نہا دھو کر پاک صاف نہیں ہوتا تھا, اس وقت تک کتاب تو دور کی بات, میں کوئی خالی کاغذ میں بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بدن ابھی گندا ہے, میں ابھی پیشاب کر کے آیا ہوں, میں واش روم سے آیا ہوں, میں ٹوائلٹ سے آیا ہوں. تو جب تک میں اپنے آپ کو کلین کر نہیں لیتا تھا, نہا نہیں لیتا تھا, ہاتھ منہ نہیں دھوتا تھا, وضو نہیں کرتا تھا, تو کتاب تو دور کی بات ہے, میں خالی کاغذ میں بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اتنا زیادہ کتابوں کا ادب ہے. آج تو کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کتابوں کے اوپر سے چھلانگ مار رہے ہیں, ڈیسک کے اوپر سے چھلانگ مار رہے ہیں, ٹپائی اور ٹیبل کے اوپر سے نہیں. ہمیں علم دینے میں یہ چیز ہمیں ہیلپ کر رہی ہے. اس لیے جیسا استاد کا ادب احترام ضروری ہے, ہم اپنے اسکولوں میں کہتے ہیں کہ یہاں کے ایک ایک اینٹ سے, یہاں کے کرنٹ سے, فین سے, لائٹ سے بھی ہماری محبت اور پیار ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے میں یہ چیز ہمیں مدد کر رہی ہے. اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اسی لیے اسکول کی ایک ایک چیز کو, کلاس روم کی ایک ایک چیز کو اپنا گھر کا چیز سمجھے. بلکہ گھر کا چیز تو باپ کا ہے, ختم ہو جائے باپ لا کر دیں گے, لیکن یہ چیز میرا بھی نہیں ہے, میرے باپ کا بھی نہیں, یہ پورے کمیونٹی کا ہے. اگر انڈیا کے اندر جتنے ہمارے انڈین پاپولیشن ہے, سب لوگوں کا ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر جتنے بھی چیزیں, جیسے یہ ٹیبل ہے, یہ ٹیبل اس اسکول کا نہیں ہے. اب اس پوری قوم اور پورے آسام اور پورے انڈیا کے لوگوں کا حق بن گیا ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. جب کوئی چیز ایجوکیشن لائن پر آ جاتی ہے, وہ چیز پرائیویٹ نہیں رہتی ہے. اب یہ پوری انسانیت اور پورے قوم کا ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا نگرانی ہمارے اساتذہ کے ذمے میں, اور ہمارے نگرانی سمجھ گئے نا آپ, دیکھ ریکھ, دیکھ بھال ہر ایک کی ذمہ داری ہے. استاد کا ادب و احترام, اور سب سے زیادہ ایک بات یہ